السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ تو آج آیت نمبر 106 آپ لوگوں کو پڑھانا ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما مطلب جو بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا جو کچھ بھی، تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں۔ منسوخ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک حکم ہے، اس کو ہٹا کر کے ختم کر دینا، نیا حکم لانا، دوسرا حکم لانا، اس عمل کو منسوخ کرنا کہتے ہیں۔ تو قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بہتر کوئی حکم نازل کیا بعد میں۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ پہلے جو حکم نازل ہوا وہ کیوں ہٹا دیا گیا، کیا وہ صحیح نہیں تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے احکامات میں شروع میں تبدیلی کی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پہلے جیسے مسلمانوں کی حالت تھی اور جتنا وہ آبزرو کر سکتے تھے اس حساب سے حکم نازل ہوا۔ اس کے بعد اب لگا کہ یہ حکم ان کے لیے اب صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس کو بدل دیا جائے، کیونکہ وہ نئے مسلمان ہونے کی کنڈیشن الگ ہوتی ہے اور اس کے بعد کی کنڈیشن الگ ہوتی ہے۔ تو حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کیا، لیکن اب قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جتنا ہونا تھا ہو گیا، جتنا منسوخ ہونا تھا ہو گیا، جو نیا حکم آنا تھا وہ ہو گیا۔ یا بغیر منسوخ کے جو آیتیں ہیں جو ہمیشہ سے جیسی نازل ہوئی ہیں اس میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں ہوئی ہے، تو وہ قیامت تک ویسے ہی ہے، اور جو منسوخ ہو گیا تو اب جو ہو گیا اس کے حساب سے چلنا ہے۔ اب کوئی بھی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، نہ کیا کسی نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی نے بھی ایسا نہیں کیا، نہ کوئی مسلمان کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے لہذا اس کو ہٹا دیں گے، اس کو ہٹا دیں گے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ ایسے ہی رہے گا۔ تو جو منسوخ ہوتی تھی آیتیں، اس کی بہت ساری مثال ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ منسوخ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ حکم کیا ہے؟ جیسے نمبر 1 کیا ہے؟ حکم منسوخ ہے۔ حکم مطلب جو اس آیت میں بیان کیا گیا وہ چیز کیا ہو گیا؟ منسوخ، ٹھیک ہے۔ لیکن تلاوت ہے آج تک، یعنی قرآن کے اندر اس کی آیت موجود ہے، تلاوت موجود ہے یا آیت موجود ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ منسوخ کئی طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم بہت ڈیٹیل میں تو چونکہ یہاں بتائیں گے نہیں، کیونکہ یہ ایک عام کورس ہے اور بہت ہی ہلکے ہلکے میں بتاتے ہیں، لیکن اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ بتانے کا مقصد کیا ہے۔ کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، حکم منسوخ اور تلاوت موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر حکم بھی نہیں ہوتا اور تلاوت جو ہے وہ بھی نہیں ہوتی، تلاوت بھی نہیں ہوتی۔ قرآن کے اندر حکم بھی نہیں ہے، تلاوت، لیکن حدیث میں حکم موجود ہے، حدیث میں حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اور تلاوت کیا ہوگی؟ منسوخ ہو گئی۔ پہلے تلاوت ہوتی تھی لیکن بعد میں تلاوت کو کیا کر دیا گیا؟ منسوخ کر دیا گیا، لیکن حکم کو حدیث میں باقی رکھا گیا۔ جیسے شادی شدہ زنا کرنے والے لوگوں کو سزائے موت، رجم کرنا، یہ آپ کو قرآن کے اندر نہیں ملے گا، لیکن قرآن میں پہلے آیت تھی والشیخ والشیخۃ اذا زنیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کرتے ہیں تو فرجموہما البتہ، یعنی ان دونوں کو رجم کر دو۔ تو یہ ایک شکل ہوتی ہے منسوخ کے متعلق۔ اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں جس کی ڈیٹیل آپ کو احادیث کے اندر مل جائے گی، اور جو کتابیں لکھی گئی ہیں تفسیر کے متعلق اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ ما ننسخ، جو کچھ بھی ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیت، من مطلب سے، آیت مطلب آیت، آیت سے، او یا پھر ننسیہا، ہم بھلوا دیتے ہیں۔
ننسیہا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم بھلوا دیتے ہیں اس کو، کس کو؟ آیت کو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم آیت کو بھلوا دیتے ہیں، بھلوانے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آیت ہم نے منسوخ کر دی ہے یا اس کو بھلوا دیا ہے، نأتی بخیر منہا، نأتی مطلب ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا، بخیر مطلب خیر، بہتر، منہا اس سے بہتر ہم لے کر کے آتے ہیں، یعنی کہ منسوخ کرنے کے بعد ہم کچھ بہتر لے کر کے آتے ہیں۔ او مثلیہا، یا پھر مثلیہا، اس جیسی کوئی چیز لے کر کے آتے ہیں، اس جیسی کوئی چیز لے کر کے ہم آتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیے، آپ کو منسوخ کی ایک مثال اور دے دیں کہ قرآن کے اندر یہ جو وصیت ہوتی ہے، وراثت ہوتی ہے نا، تو آپ جو سورہ نساء کے اندر جو آیتیں ہیں جس میں سب کا حصہ مقرر کیا گیا ہے، پہلے وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ پہلے کیا تھا؟ سورہ بقرہ کی آیت تھی، اور سورہ بقرہ میں ابھی دوسرے پارے میں وہ آئے گا، اس میں کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کرنے کو کہا تھا کہ جب بھی تم میں سے کوئی انسان مرنے لگے کہ اب اس کی موت ہونے والی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنے گھر والوں کے لیے اور جو بھی لوگ ہیں اس کے اقربا ہیں ان لوگوں کے لیے کچھ وصیت کر دے، یعنی اپنے حساب سے سب کو بانٹ دے، اپنے حساب سے سب کو بانٹ دے، کوئی مقرر حصہ نہیں بیان کیا گیا تھا۔ لیکن بعد میں سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کا حصہ بیان کیا کہ کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، سارے لوگوں کا حصہ بیان کر دیا۔ اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہو گئی سورہ نساء میں، تو سورہ بقرہ کی آیت منسوخ ہو گئی، اور سورہ بقرہ کی آیت پڑھی جاتی ہے آج، وہ قرآن میں موجود، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا، اور ماں کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، اسی حساب سے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جب سورہ نساء کی آیت نازل فرما دی اللہ تعالیٰ نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ ان اللہ اعطى کل ذی حق حقہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، جتنے کو حق جتنا ملنا چاہیے سب حق دے دیا ہے۔ فلا وصیت لوارث، فلا وصیت لوارث، اب وارث کو وصیت نہیں کی جا سکتی ہے، کسی بھی وارث کو اب آپ وصیت، جو وارث ہے یعنی جس کا حصہ بنتا ہے، جس کا سورہ نساء میں حصہ بیان کر دیا گیا ہے، یہ حدیث میں جس کا حصہ بیان کر دیا ہے کہ فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، اب اس کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، وصیت کا ایک راستہ رکھا گیا، 33% آپ اپنے پراپرٹی میں سے اگر چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، 33% یعنی اپ ٹو، ہاں، اس سے اوپر آپ نہیں دے سکتے ہیں، یہ میکسیمم ہے۔ 33% کیا ہے؟ میکسیمم ہے۔ 67% آپ کو ہر حال میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھنا ہی پڑے گا، تو 67% آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے رکھنا ہی پڑے گا، لیکن 33% اگر آپ چاہیں تو، یعنی 1% سے لے کر کے 33% تک، جتنا بھی آپ چاہے، 1% چاہے 33%، چاہے تو آپ مت بھی دیں، آپ کی مرضی، لیکن یہ آپ جو ہے ان لوگوں کو دے سکتے جن کا حصہ نہیں بنتا۔ جن کا حصہ نہیں بنتا وہ کون لوگ ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جن کا حصہ نہیں بنتا اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں جو بہت غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کا حصہ نہیں بن رہا ہے شریعت کے حساب سے، لیکن اگر آپ چاہیں تو ان کو وصیت میں سے کچھ دے سکتے ہیں، اتنا وصیت کر سکتے ہیں۔ مسجد کے لیے وصیت اگر آپ کرنا چاہیں تو اس میں سے کچھ کر سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بتایا کہ فلا وصیت لوارث، تو وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، لیکن سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ کس کو کتنا ملے گا، تب یہ بات آئی، ورنہ اس کے پہلے اس پر عمل ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہی سب چیزوں کو منسوخ کرنا کہتے ہیں۔ تو جو چیز ختم ہو جاتی ہے، جو حکم ختم ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منسوخ، یعنی ختم ہو گیا۔ اور جو نیا حکم آتا ہے اس آیت کو کیا کہتے ہیں، یا اس حکم کو کیا کہتے ہیں؟ ناسخ۔ کیا کہتے ہیں؟ ناسخ، ٹھیک ہے۔ تو ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، جو کچھ بھی ہم منسوخ کرتے ہیں آیت میں سے، یا اس کو اگر ہم بھلا دیتے ہیں تو ہم لے آتے ہیں بخیر، اس سے بہتر، اس سے
بخیر بہتر لاتے ہیں اس سے مطلب جو پہلے آیت نازل ہوئی، او مثلیہ یا اسی جیسی کوئی چیز لاتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے، علم مطلب مطلب کیا، لم مطلب نہیں، کیا نہیں، تعلم مطلب تم جانتے ہو، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کے بے شک، انا مطلب کہ بے شک، اللہ مطلب اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، اعلی مطلب پر، کل مطلب ہر، شیء مطلب چیز، قدیر مطلب قادر ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، علم کیا نہیں، تعلم تم نے جانا یا آپ نے جانا، ان اللہ کے بے شک اللہ تبارک و تعالی، لہو ملک السماوات والارض، لہو مطلب اسی کے لیے، ملک السماوات، ملک مطلب ہوتا ہے بادشاہت، سماوات مطلب آسمانوں کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، والارض اور زمین کی بادشاہت، یعنی زمین اور آسمان سب کی بادشاہت کس کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، وا مطلب اور، ما مطلب نہیں، اور نہیں، لکم مطلب تم لوگوں کے لیے، من دون اللہ، من مطلب سے، دون مطلب ہوتا ہے سوائے، اللہ مطلب اللہ، اللہ کے سوائے، ہاں یہاں من جو ہے سے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر سے کے معنی میں نہیں ہے، اور نہیں تم لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ، من ولی ولا نصیر، کوئی دوست، من مطلب سے، لیکن یہاں پہ سے مطلب نہیں ہے، یہاں جو ہے ولی نکرہ ہے تو اس لیے یہاں پر کوئی لفظ آیا ہے، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر نکرہ مطلب ہوتا ہے غیر مخصوص، جس کو خاص طور سے بیان نہ کیا جائے بلکہ ایک جنرل بات ہو اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ ولا نصیر، وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، اور نہیں، نصیر مطلب کوئی مددگار، یعنی اور تم لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہے، کیا آپ نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور تم لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی دوست نہیں ہے، کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عذاب دینے پہ آ جائے تو کوئی دنیا کی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی ہے، عذاب دینے سے روک نہیں سکتی ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں روک سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور اگر مدد کرنے پہ آ جائے تمہارے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک بھی نہیں سکتی ہے کہ مدد نہ کرے، اللہ تعالیٰ مدد کر کے ہی رہے گا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ام مطلب یا، تریدون تم لوگ چاہتے ہو، ان مطلب کہ، تسألو تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئلا سوال کیا گیا، موسیٰ سے، من قبل اس کے پہلے۔ مطلب اس کا کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے یہود اپنے نبی کو پریشان کرتے تھے، یہودیوں کی طرف اشارہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے تھے، ہمیشہ سوال کرتے تھے یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، بقرہ جو گائے ذبح کرنے کی بات آئی تھی، مرڈر ہوا تھا، قتل ہوا تھا، اس کے متعلق کیوں، کون سے کلر کی جانور ہو، کون سا ہو، یہ سارے سوال وہ لوگ کیے تھے الٹا سیدھا، اور کبھی کہتے تھے کہ ہم من و سلوہ نہیں کھائیں گے، تو کبھی کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے، کبھی وہ نہیں کھائیں گے، اور اس کے بعد جو بھی حکم دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام اس کو کبھی مانتے نہیں تھے، جیسا کہ بہت ساری باتیں پہلے گزری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے کہا جا رہا ہے، صحابہ اکرام سے، تم لوگ کیا چاہتے ہو کہ تم لوگ بھی ایسا ہی سوال کرو اپنے رسول سے جس طریقے سے موسیٰ سے سوال کیا جاتا تھا، من قبل اس کے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ وا مطلب اور، من مطلب جو، اور جو کوئی بھی، یتبدل مطلب ہوتا ہے بدلے میں لے گا، یعنی تبدیل کر دے گا، تبدیل کر کے لینا، اس کو یتبدل کہتے ہیں۔ کیا لے گا، الکفر کفر کو، جو بھی اپنے ایمان کو، اصل میں یہاں ایمان بدلنے کے معنی میں ہے، یعنی بدلے میں لے گا کفر کو، بالایمان ایمان کے، یعنی ایمان کو بدل کر کے کفر اگر لے گا، فقد ضل سواء السبیل، فقد مطلب تو تحقیق، پس بلا شک و شبہ، ضل مطلب ہوتا ہے بھٹک گیا، سواء السبیل، سوا مطلب ہوتا ہے سیدھا، السبیل مطلب راستہ، سیدھا راستہ، مطلب سیدھے راستے سے،
فقد ضل سواء السبیل، تو ایسا شخص سیدھے راستے سے کیا ہو گیا ہے؟ بھٹک گیا ہے۔ یعنی ایک انسان اپنے رسول کو پریشان کر رہا ہے، رسول کو پریشان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی نافرمانی، وہ نافرمانی کر کر کے اللہ کے رسول کو بھی پریشان کر رہا ہے، ان کی بات بھی نہیں مان رہا ہے، دن رات خالی سوال پوچھتا رہتا ہے اور ان سے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جو باتیں کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو وہی کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا اس کے پہلے ویسا تم لوگ پریشان کر رہے ہو۔ اور جو شخص بھی پتہ یہ چلا کہ رسول کو پریشان کرنا، رسول کی باتوں کو نہیں ماننا اور ان کی باتوں میں شک کرنا، یہ سب کیا ہے؟ کفر لینے کے جیسا ہے۔ تو ایمان کے بدلے میں کیا تم کفر لینا چاہتے ہو؟ تو جو ایسا کرے گا فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق ایسا شخص بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کے بارے میں پھر بتا رہا ہے کہ ان کی ذہنیت کیسی تھی، یہ کیسی سوچ رکھتے تھے کہ ود کثیر من اہل الکتاب، ود مطلب چاہتے ہیں، کثیر مطلب بہت سارے، من اہل الکتاب مطلب اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے بہت سارے یہ چاہتے ہیں، اہل کتاب مطلب یہی یہود نصارہ ہے، بہت سارے یعنی پورے اہل کتاب تو نہیں لیکن ان میں سے زیادہ اہل کتاب ایسا چاہتے ہیں، لو کاش، لو مطلب اگر بھی ہوتا ہے، یہاں کاش کے معنی میں ہے، کاش، یردونکم، یردون مطلب وہ پھرا دیں، کم مطلب تم لوگوں کو، یعنی وہ چاہتے ہیں کاش کے پھرا دے تم لوگوں کو، من بعد ایمانکم، من مطلب سے، بعد مطلب بعد، اس کے بعد ایمانکم تم لوگوں کے ایمان، ایمان مطلب ایمان، کم مطلب تم لوگوں کے ایمان کے بعد، یعنی تم ایمان والے ہو نا، تو تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھرا دیں، یعنی کفر کی طرف لے کر کے جائیں، یہ چاہتے ہیں، کفارن کافر بنانا چاہتے ہیں، اس حالت میں ایمان کی حالت سے ہٹا کر کے تمہیں کفر کی حالت میں لے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ حسدم من عند انفسہم، حسدن مطلب حسد کی بنا پر، کیونکہ یہ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں کہ ارے یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں، ہم تو تکبر کر کے حق سے ہٹ گئے ہیں اور ان کو توفیق بھی نہیں ملتی حق قبول کرنے کی، اور اس کے بعد وہی کہتے ہیں کہ حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم، من مطلب سے، ان مطلب پاس سے، انفسہم مطلب اپنے نفسوں کے، یعنی ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ تمہیں کفر کی طرف لے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ من بعد ما تبین لہم الحق، اور یہ کب ہو رہا ہے؟ من مطلب سے، بعد مطلب بعد، اس کے بعد کہ ما مطلب جو، تبین واضح ہو گیا، لہم ان لوگوں کے لیے، الحق مطلب حق، لہم مطلب ان لوگوں کے لیے، تبین واضح ہو گیا، لہم ان لوگوں کے لیے، الحق مطلب حق، حق واضح ہو گیا، ان لوگوں کے لیے حق واضح ہو گیا، اس کے بعد ایسا کر رہے ہیں۔ فعفو پس معاف کر دو، وصفحو اور درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ، یأتی اللہ بامری، حتی مطلب یہاں تک کہ، یأتی مطلب لے آئے، اللہ مطلب اللہ، اصل میں یأتی تھا تو ملانے کے لیے یہ یا کے جزم کو زبر دے دیا گیا، یأتی اللہ، لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ، بامری حکم اپنا، امر مطلب ہوتا ہے حکم، ہی مطلب اپنا، اپنے حکم کو، بعض عربی مطلب ہوتا ہے سے، لیکن یہاں کو کے معنی میں اپنے حکم کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کو لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل شیء قدیر، قادر ہے ہر چیز پر، علی مطلب پر، کل مطلب ہر، شیء مطلب چیز، قدیر مطلب قادر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ حسد کی بنا پر چاہتے ہیں کہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا کر کے لے کے چلے جائیں، لیکن تم ایسا نہیں کرنا، تم درگزر کرو، ان کو چھوڑ دو، ان کو ان کے حال پہ، ان کو معاف کر دو، وصفحو درگزر کرو، ان کو معاف کرو، ان سے درگزری کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے کر آئے گا، قیامت آئے گی، ان کی موت آئے گی، تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تم ایک کام اور کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو الصلاح نماز، وآتوا الزکاۃ، و مطلب اور، آتو مطلب ادا کرو، الزکاۃ مطلب زکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وما تقدموا لانفسکم، و مطلب اور، ما مطلب جو بھی، تقدموا مطلب تم آگے بھیجو گے، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے، لانفسکم اپنے نفس کے لیے، لی مطلب لیے، انفس یہ نفس کی جمع ہے، پلورل ہے، کم مطلب تم لوگ،
جو کچھ بھی تم لوگ اپنے نفس کے لیے آگے بھیجو گے، یعنی قیامت کے دن اپنے آپ کو بچانے کے لیے، مرنے کے بعد کی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے، من خیر، خیر کی کوئی بھی چیز بھیجو گے، تجدوہ تم پاؤ گے، ہو مطلب اس کو، یعنی جو چیز تم بھیج رہے ہو اس کو تم پاؤ گے، عند اللہ اللہ کے پاس، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ضرور بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، بما مطلب جو کچھ تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہ اتنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بھی وہی بات بتا رہا ہے کہ تم لوگ اپنے کام سے مطلب رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور اس کا بدلہ تم لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ اتنی باتیں تھیں جو عرض کی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔